Assalamualaikum everyone. Now I'm going to tell you how to do the psychosocial assessment of your patient. This station is the long station and it is of 45 marks or 20 minutes ہوتے ہیں آپ کے پاس. Sometimes تھوڑا سا ٹائم بھی ہوتا ہے, sometimes 10 minutes بھی دے دیتے ہیں. So it really depends on your college and جتنا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بہت سے کمپوننٹس ہوتے ہیں and چونکہ it is of 45 marks, then it is really important that you speak and ask the patient all of these points that I have mentioned here. So first of all آپ کے پاس تو آپ نے کنورسیشن کو اوپن کرنا ہوتا ہے. اسے میں بتاتی ہوں آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ہی فارمیٹ ہوتا ہے جو آپ نے ہر شارٹ اسٹیشن میں بھی بولنا ہوتا ہے, لانگ اسٹیشن میں بھی بولنا ہوتا ہے. دین وی ہیو ڈیموگرافک ڈیٹیلس. ڈیموگرافک ڈیٹیلس کے بعد آپ نے پریزنٹنگ کمپلینٹ پوچھ لینی ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے, انزائٹی کی وجہ سے ہے, پینک کی وجہ سے ہے, جس بھی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. دین یو ہیو ٹو آسک دی چائلڈہڈ ہسٹری, مطلب برتھ ہسٹری کیا ہے اس کے, جو بھی پیشنٹ ہیں ان کے جو پیرنٹس کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. دین وی ہیو ایجوکیشنل ہسٹری. ایجوکیشنل ہسٹری مطلب انہوں نے اسکول جانا کب اسٹارٹ کیا, کتنی جماعت تک تعلیم حاصل کی, آل دیٹ, اور پڑھائی میں کیسے تھے, ٹھیک ہے. دین وی ہیو امپلائمنٹ اسٹیٹس کہ اف دے ورک دین ہاؤ ڈو دے ہینڈل دی ڈیفیکلٹیز ان دے ورک, ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو سوشل ہسٹری, اور اس کے بعد میرٹل ریلیشن شپس. اینڈ دین وی ہیو ایڈکشن ہسٹری, کوئی بھی ایڈکشن ہو, لیگل ایشوز, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی نے مقدمہ کیا ہو, all that, ٹھیک ہے, وہ لیگل ایشوز میں آ جاتا ہے. دین وی ہیو پاس سائکیٹرک ہسٹری, اینڈ دین وی ہیو پاس میڈیکل اینڈ سرجیکل ہسٹری. دین یو ول آسک دی پیشنٹ اباؤٹ دا ہیلتھ بلیف ماڈل. اس کے کوشچنز آپ کچھ پوچھیں گے, 2-3 کوشچنز ہیں. اینڈ دین یو ول آسک دیم اباؤٹ دا پرسنالٹی ٹائپ, اور اس کے بعد آپ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, اینڈ دیٹس آل, ٹھیک ہے. سو وی ول گو تھرو آل آف دیز پوائنٹس ون بائی ون. سب سے پہلے وی ہیو دی اوپننگ اسٹیٹمنٹس کہ آپ نے مریض کے سامنے اپنا تعارف کیسے کرانا ہے. تو فرسٹ آف آل ایک تو چیز جو میں نے آپ کو پہلے پچھلی بھی ویڈیو میں بتائی تھی کہ یو مسٹ بی ریسپیکٹفل, یو مسٹ ہیو فارمل اٹائر اینڈ یو مسٹ بی ایمپیتھیٹک, ٹھیک ہے. اور پیشنٹ سے ان کی لینگویج کا ضرور پوچھنا ہے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو کہ آپ نے جیسے ہی آپ وہاں پر بیٹھیں گے, پیشنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا, آپ نے کہنا ہے السلام علیکم, میرا نام جو بھی آپ کا نام ہے, میں MBBS کے 3rd ایئر کی طالب علم ہوں, آپ کو میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ بتائیں گے جی آ رہی ہے, نہیں آ رہی, جو بھی, ٹھیک ہے. ہم اس وقت کمرہ امتحان میں موجود ہیں, میرے ساتھ سینئر اساتذہ ہیں جو میری کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کیس اگر وہاں پر کوئی ایگزامنر بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہ لائن بولیں گے. ہماری بار پہ جو ہمارا لانگ وائوا ہوا تھا وہاں پر جو مریض تھا نا وہی ایگزامنر بنا ہوا تھا, سو آئی ڈیڈنٹ اسپیک دس لائن, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کے معاملے کو یا پھر آپ کی شکایت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ سے کچھ سوالات کروں گی, امید ہے کہ آپ تعاون کریں گی, ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کی اجازت ہے, ان کیس اگر وہ کہہ دیں کہ اجازت نہیں ہے دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے کہنا ہے کہ امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو یقین دلاتی چلوں کہ ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوگی وہ صیغہ راز میں رکھی جائے گی. پھر آپ نے ڈیموگرافک ڈیٹیلز پوچھنی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کی عمر کیا ہے, آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں. ان کیس وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں تو آپ نے پوچھنا ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں تو کتنے بچے ہیں, بچے ہیں تو بچوں کی عمر کیا ہے, بچے بڑے ہیں تو بچے کرتے کیا ہیں. اور آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈیموگرافک ڈیٹیلز ہو گئی. دین وی ہیو دی چائلڈہڈ ہسٹری. چائلڈہڈ ہسٹری میں آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کی پیدائش نارمل تھی یا سی سیکشن کے تھرو تھی, ٹھیک ہے. اور دوران پیدائش آپ کی جب پیدائش ہو رہی تھی کوئی پیچیدگی آئی یا نہیں. پھر نارمل بچوں کی طرح چیخے یا چلائے جب پیدا ہوئے تھے. پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ چلنا, بیٹھنا اور بولنا کب شروع کیا آپ نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب یہ آپ کی برتھ ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز آپ نے پوچھ لیے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر والوں کے ساتھ تعلقات پوچھنے کہ گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. پھر پوچھنے کہ والدین حیات ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ ان مائی کیس وہ 65 ایئرز اولڈ کی پیشنٹ تھی, ٹھیک ہے, 65 ایئرز اولڈ پیشنٹ تھی. سو آپ کو کیا پتا کہ ان کے والدین حیات ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے ضرور پوچھنا کہ والدین حیات ہیں یا نہیں, اگر ہیں تو کس کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات تھے, ٹھیک ہے. اور چونکہ جو میری پیشنٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ صرف ان کی والدہ حیات ہیں, والد حیات نہیں ہیں, تو پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب دونوں حیات تھے, مطلب والد بھی حیات تھے, تو تب کس کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا ہے کہ کس کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے ہیں یا تھے, ٹھیک ہے. کون زیادہ غصہ کرتا تھا, والدین میں سے کبھی کسی سے مار پڑی یا نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پوچھنا ہے آپ نے کہ بہن بھائی ہیں, کتنے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں.
پھر پوچھنا ہے کہ بچپن میں آپ کی شخصیت کیسی تھی، بچپن میں شرمیلے تھے یا کھلنے ملنے والے تھے، بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی پر منفی اثرات ڈالے ہوں. ٹھیک ہے. سو دس از دا چائلڈہڈ ہسٹری. دین وی ول کم ٹو دا ایجوکیشنل ہسٹری. اس کے اندر آپ نے پوچھنا ہے کس عمر میں اسکول جانا شروع کیا، تعلیم کہاں تک حاصل کی، پڑھائی میں کیسے تھے. ٹھیک ہے. اور پڑھائی کے دوران کوئی مشکل پیش آتی تھی یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اساتذہ کے ساتھ ریلیشن شپ آ جاتا ہے کہ اساتذہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، کبھی اساتذہ نے مار پیٹ کی اور دوستوں کو مار پڑتی تھی تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا. پھر پوچھنا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کا کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے یا نہیں. اینڈ دین اسکول کا پوچھ لینا ہے کہ اسکول کبھی چینج کیا یا نہیں، کہ کبھی اسکول تبدیل کیا یا نہیں، اور اگر وہ کہے کہ کیا تو آپ نے پوچھنا ہے کس وجہ سے کیا تھا، کون سی مشکل آئی تھی جس وجہ سے آپ نے اسکول تبدیل کیا تھا. دین وی ہیو دی امپلائمنٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھ تو پہلے لیا تھا ڈیموگرافک ڈیٹیلز میں کہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے اسے الیبوریٹ کر دینا ہے کہ اگر اس نے پیشنٹ نے پہلے ہی کہا ہوا نا کہ کام کرتے ہیں تو آپ نے پوچھنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کام کرتے ہیں تو دوران کام آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور کام کے دوران جو کلیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. ساتھ میں یہ بھی پوچھ لینا ہے کہ کام میں جو بھی آپ کو دشواری پیش آتی ہے آپ اسے کیسے ختم کرتے ہیں. دین وی ہیو کہ اگر پہلے پیشنٹ نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ کام نہیں کرتے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، اگر کام نہیں کرتے تو کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، خرچہ پانی گھر کا کون چلاتا ہے. اور دونوں سے ہی اگر کام کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا تو آپ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ آپ کے مالی حالات کیسے ہیں. پھر ہمارے پاس سوشل ہسٹری آ جاتی ہے. سوشل ہسٹری میں آپ نے پوچھنا ہے کہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے، اس گھر میں کون کون رہتا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، یعنی کہ گھر میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. گھر کے لوگ آپ کے فیصلے سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں، مختلف کاموں میں آپ کی امداد کی جاتی ہے یا نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں آپ کے فرائض زیادہ ہیں اور ذمہ داریاں کم ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ نے کوشچنس پوچھ لینا. دین وی ہیو میرٹل ریلیشن شپ. آپ نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسے الیبوریٹ کرنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بیوی یا شوہر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں یا نہیں. اور اگر پیشنٹ نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ ان کے بچے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ڈیش اتنے بچے ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. دین وی ہیو ایڈکشن ہسٹری. ایڈکشن ہسٹری میں آپ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں پوچھ لینا کہ آپ کوئی نشہ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پھر آپ کا جو ہوتا ہے نا ٹائم ہوتا ہی 20 منٹس کا، تو آپ نے لمبا کرنا ہوتا ہے اسے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ کبھی سگریٹ پی آپ نے یا نہیں، کبھی شراب پی یا نہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ کبھی کوئی اور نشہ کیا. ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ نے پوچھنا ہے کبھی نیند کی گولیاں کھائیں، اور اگر پیشنٹ کہتے ہیں کہ کھائیں تو آپ نے کہنا ہے کس وجہ سے کھائیں، آپ کی زندگی میں کیا ایسے مسائل تھے کہ آپ نے نیند کی گولیاں کھائیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ نے پوچھنا ہے محسوس کیسا ہوتا ہے، اور اگر پاس میں ایسا ہوتا تھا تو آپ نے پوچھنا ہے کہ کیسا محسوس ہوتا تھا. انہوں نے یہ امپلائی کیا تھا کہ وہ پاس میں سارا کام کرتے تھے تو آپ نے پوچھنا ہے کہ ابھی بھی آپ ان کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں. دین وی ہیو لیگل ایشوز. لیگل ایشوز میں آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی کسی نے آپ پر مقدمہ کیا یا نہیں، کبھی آپ کو جیل میں جانا پڑا یا نہیں، کبھی پولیس کیس میں ملوث ہوئے یا نہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین وی ہیو دی پاس سائیکیٹرک ہسٹری. بی ایس میں تو اوبیسلی سائیکیٹرک ایشوز کے لیے پیشنٹ آتے ہیں تو آپ نے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کو ماضی میں کبھی اس طرح کی علامات رہی یا نہیں، کوئی نفسیاتی بیماری رہی یا نہیں. دین وی ہیو پاس میڈیکل یا سرجیکل ہسٹری. اس میں آپ نے پوچھنا ہے کہ کبھی کسی جسمانی بیماری میں مبتلا رہے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی رہا وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھنا ہے بیماری کی وجہ سے روزمرہ زندگی متاثر ہوئی اور کیسے ہوئی. کبھی ہسپتال میں داخل رہنا پڑا، کوئی بڑا آپریشن ہوا یا پھر کوئی بھی آپریشن ہوا یا نہیں، دوران علاج مالی پریشانی کا سامنا ہوا یا نہیں. دین وی ہیو دی ہیلتھ بلیف ماڈل. آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کے مطابق آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کے مطابق آپ کی شکایت کی وجہ کیا ہے، آپ کے مطابق اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. اینڈ دین وی ہیو دی پرسنالٹی ٹائپ. آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کو لوگوں میں گھلنا ملنا پسند ہے یا پھر اکیلے رہنا پسند ہے، غصہ کتنا آتا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ زیادہ آتا ہے یا پھر کم آتا ہے، جو بھی کہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں یا کرتی ہیں، کبھی مشکل ہو تو کسی کی مدد لیتے ہیں یا نہیں، فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مشغلہ ہے آپ کا یا نہیں.
اور اینڈ پر آپ نے پوچھنا آپ میں کوئی ایسی خوبی یا خامی ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے منفرد بناتی ہو. سو دس واز آل. اور ساتھ میں اینڈ پر آپ نے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے کہ آپ کے تعاون کا شکریہ, اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اور اپنے جو کوشچن ہے نا اسے مولڈ کیا کریں جو پیشنٹ بتا رہا ہے اس کی ہسٹری کے ساتھ. جینڈر جو ہے نا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے اسے ضرور دھیان میں رکھا کریں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل بیٹھی ہوتی ہے اور انہوں نے میل بن کے آنسر کرنا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کون ان کی لائف میں زندہ ہے یا نہیں, کون الائیو ہے. ٹھیک ہے, وہ ذہن میں رکھا کریں. یہ نہ ہو کہ انہوں نے پہلے بتایا ہو کہ ان کے والدین حیات نہیں ہیں اور پھر آپ والدین وغیرہ کے کوسچنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, تو اپنے ساتھ نا ایک کلپ بورڈ لے کر جائیں اور کلپ بورڈ کے اوپر پیج ہو آپ کا, اور اس کے اوپر نا آپ لکھتے جائیں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو لگتی ہیں, جیسے کہ جینڈر کیا ہے, نیم کیا ہے, اور کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تاکہ دوران کوشچن جب بھی آپ کوشچنس پوچھ رہے ہو یو کین ریفر بیک ٹو دا پوائنٹ. سو دس واز آل.